نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے اپنی کابینہ کے تمام معزز ارکان، چیف سیکریٹری پنجاب، انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب اور تمام سرکاری محکمہ جات کے سیکٹری صاحبان نیز صوبائی افسران کے لاؤ لشکر سمیت آج گوجرانوالہ کا تفصیلی دورہ کیا اور گوجرانوالہ کی تاریخ میں پہلی بار کمشنر آفس گوجرانوالہ میں صوبائی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس بھی منعقد کیا۔ اجلاس میں 27 نکاتی ترقیاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا اور گوجرانوالہ ڈویژن کے عوام کی امنگوں کے مطابق عوامی بہبود کے منصوبہ جات پایۂ تکمیل کو پہنچانے کا عہد بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ اس حوالے سے بھی تاریخی اور یادگار حیثیت کا حامل تھا کہ ان کی شبانہ روز کوششوں سے گوجرانوالہ میں عوامی فلاح کے 4 ایسے بڑے منصوبے ایک ہی دن میں پایۂ تکمیل کو پہنچے جن کا مطالبہ اہل گوجرانوالہ کئی اشروں سے کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن نام نہاد منتخب عوامی حکومتوں کی چشم پوشی اور مقامی ممبران اسمبلی کی نااہلی اور تساہل کے سبب گوجرانوالہ کے عوام ان انتہائی اہم منصوبوں سے محروم ہی چلے آ رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی نے اپنے دورہ کا آغاز گوجرانوالہ کو موٹر وے سے ملانے والی 15.2 کلومیٹر طویل لنک روڈ کے معائنہ سے کیا، جس کا 100% ارتھ ورک مکمل ہو چکا ہے اور اب اسفالٹ کا کام جاری ہے۔ بعد ازاں انہوں نے اہل گوجرانوالہ کا ایک انتہائی اہم اور دیرینہ مطالبہ پورا کرتے ہوئے اپنی کابینہ کی معیت میں 961 کنال پر محیط یونیورسٹی آف گوجرانوالہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ یاد رہے کہ یونیورسٹی کے قیام کے لیے ابتدائی تخمینہ 5 ارب 61 کروڑ 13 لاکھ سے زائد رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ یونیورسٹی میں 1 سال کے اندر کلاسز کا آغاز ہو جائے گا۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ پنجاب نے چلڈرن ہسپتال اور گوجرانوالہ میڈیکل کالج میں بر یونٹ کا بھی افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ اپنی کابینہ، چیف سیکرٹری، آئی جی اور سیکریٹریز کے ہمراہ کوسٹر میں سفر کرتے ہوئے چلڈرن ہسپتال پہنچے تو ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جدید طبی سہولیات سے آراستہ اسٹیٹ آف دی آرٹ چلڈرن ہسپتال گوجرانوالہ کا معائنہ کیا اور طبی سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے زیر علاج بچوں سے خیریت دریافت کی اور بچوں سے شفقت کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ چلڈرن ہسپتال فنکشنل ہونے سے DHQ ہسپتال کے رش میں کافی کمی آ چکی ہے۔ انتہائی کم دورانیے میں بچوں کا بہترین ہسپتال قائم کرنے پر پوری ٹیم کو شاباش دیتا ہوں۔ بچوں کے امراض کے جدید ترین ہسپتال کی تعمیر سے گوجرانوالہ کے باسیوں کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا ہوا ہے۔ اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی، آؤٹ ڈور، نرسری، تھیلیسیمیا، آئسولیشن اور دیگر شعبے بہترین طریقے سے فنکشنل ہیں اور آؤٹ ڈور میں روزانہ 300 سے 400 مریض بچے علاج معالجہ کی غرض سے لائے جا رہے ہیں۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی کے بعد تاریخ میں پہلی بار گوجرانوالہ میں پنجاب کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ کمشنر آفس گوجرانوالہ میں صوبائی کابینہ کے 32ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ گوجرانوالہ کے لیے 4 نئے پروجیکٹس کا اعلان کیا جا رہا ہے اور بتایا کہ گوجرانوالہ میں سبزی منڈی اور گوالہ کالونی بنائی جائے گی۔ DPS گوجرانوالہ کے لیے 24 نئے کلاس رومز بنائے جائیں گے۔ اجلاس میں گوجرانوالہ میں 2 ماڈل قبرستانوں کے قیام کی منظوری بھی دے دی گئی اور ڈسکہ میں پنجاب یونیورسٹی کے کیمپس کی منظوری بھی دی گئی۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی نے گوجرانوالہ ڈویژن میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ پنجاب کابینہ نے گندم کی کم از کم امدادی قیمت 4,000 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری بھی دی۔ امدادی قیمت میں اضافے سے کاشتکاروں کو ریلیف ملے گا۔ کابینہ اجلاس میں دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازمین کے لواحقین کے لیے
مالی امداد کے پیکج میں اضافے کا فیصلہ بھی کیا گیا اور فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے انڈوومنٹ فنڈ کے قیام کے لیے فنڈز کی فراہمی کی منظوری بھی دی گئی۔ مزید کہا گیا کہ آرٹسٹ انڈوومنٹ فنڈ سے مستحق فنکاروں کی معاونت کی جائے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لاہور میں دل کا ایک اور ہسپتال بنایا جائے گا۔ جناح ہسپتال لاہور کے ایمرجنسی اینڈ ٹراما سینٹر کی جگہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا دیا جائے گا۔ کابینہ نے میو ہسپتال کی 7 برس سے بند سی ٹی سکین مشین کو آپریشنل کرنے کے لیے فنڈز کے اجرا کی منظوری بھی دی۔ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی انسپیکشن فیس میں نظر ثانی کی منظوری بھی دی گئی۔ پنجاب حکومت اپنے وسائل سے پی ایس ڈی پی کی اسکیم کے تحت سرگودا میاں والی روڈ کی تعمیر و بحالی کے لیے اضافی فنڈز بھی فراہم کرے گی۔ کابینہ نے محکمہ آبپاشی کی ریکوری پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ ریکوری بہتر بنانے کے لیے مؤثر مینجمنٹ اور پلاننگ کی جائے۔